ان کے اوپر یہ آفت آئی ہے. اب جب بارش برسنی بند ہوئی ہے تو نباتات بھی ختم, ان کے وہ پودے بھی ختم, وہ پھل بھی ختم, وہ فروٹ بھی ختم. اور قوم عاد کو پہ اللہ تعالیٰ نے 2 مہربانیاں کی تھیں بہت بڑی. ایک تو یہ طاقت میں بہت زیادہ تھے, ایک اللہ نے ان کو رزق بہت عطا کیا تھا. یہ بہت امیر لوگ تھے, ان کو کوئی رزق کی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے بہا نعمتیں, دنیا کی ہر نعمت ان کو عطا کی. تو دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کی نعمت ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. اور اگر نعمت مل رہی ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. اب دیکھیں وہ تو کفر کر رہے ہیں, لیکن اللہ ان کو نعمت دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی آیت ہے ایک کہ ان کو بے بہا, ان کو آسانی دی, ان کو عیاشی دی, عیش دی ان کو دنیا میں, ان کو رزق بے بہا اللہ نے دیا. اب جب بارش نہیں برس رہی ہے تو اب وہ فروٹ بھی ختم, وہ نباتات بھی ختم, اب کھانے پینے کو ترس بھی گئے. لیکن کفر کی نحوست بھی ہوتی ہے نا. کفر جو کیا انہوں نے, اللہ کی ذات کا ہی انکار کیا, توحید پہ ہی نہیں آئے ساری زندگی. جب یہ بارش ان کے اوپر نہیں برسی تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ یہ لوگ اچھا پلٹتے پھر کہاں پہ ہیں, لیکن پلٹ کہاں پہ رہے ہیں. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس کو جو حاجت ہوتی تھی نا وہ بیت المقدس میں جاتا تھا دعا کرنے کے لیے. اب بت کام کیوں نہیں آ رہے, اب بت کام نہیں آ رہے ان کے, پتہ نہیں وہاں انہوں نے وہاں کس لیے جاتے تھے واللہ عالم, لیکن جاتے بیت المقدس میں تھے اب دعا کرنے کے لیے. جب 3 سال تک بارش نہیں برسی تو انہوں نے اپنی ایک ٹیم تیار کی, ایک گروپ تیار کیا, اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا بندہ اپنا بنایا, امیق میرا خیال ہے اس کا نام تھا, امیق بن نظر. اس کو بنا کے انہوں نے بھیجا بیت المقدس کہ جاؤ اور دعا کر کے آؤ کہ بارش برسے. وہاں پہ جو بیت المقدس میں معاویہ ابن بکر ان کا نام ہے, وہ تھے اس ٹائم وہاں پہ, جیسے کہتے ہیں کہ لیڈر تھے, سربراہ تھے, جیسے سردار ہوتے تھے جیسے اس زمانے کے. معاویہ ابن بکر تھے. معاویہ ابن بکر کی جو والدہ تھیں وہ قوم عاد میں سے تھی. تو جب یہ معاویہ ابن بکر کے پاس گئے تو اپنی والدہ کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے ان کو مہمان بنایا, ان کی خوب خاطر توجہ کی. اب جب یہ گئے ان کی خوب خاطر توجہ, پیچھے تو قحط پڑا ہوا تھا, قحط سالی تھی 3 سال سے. اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی محفلیں جمی ہوئی ہوتی تھیں, وہاں پہ رقاصائیں انہوں نے دے دی ان کو 2, وہ رقص کرتی تھیں, وہی میوزک کی لعنت بھی تھی. اب وہاں پہ یہ ان کو اس چیز نے مدہوش کر دیا. کھانے پینے کو بھی مل رہا تھا کیونکہ 3 سال فقط دیکھ کے گئے, اور ادھر سے رسٹ بھی تھا, عیاشی بھی تھی, ظاہر خوب خاطر تواضع بھی ہو رہی ہوگی کیونکہ انہوں نے تو اپنا ننیال کر کے ان کی خدمت کی. اب 2 رقاصائیں بھی ان کو ملی ہوئی تھیں. جب عیش و عیاشی ملتی ہے نا تو انسان بعض اوقات اپنے اصل مقصد کو بھی بھول جاتا ہے. تو یہ بھول گئے کہ ہم آئے کیا کرنے ہیں بیت المقدس میں. 30 دن جب مہینہ گزر گیا تو اس کے بعد ان کو خیال آیا کسی طرح. وہ بھی کہتے ہیں کہ معاویہ ابن بکر نے, کیونکہ ان کو فکر ہوئی پیچھے قوم عاد والوں کی کہ وہ تو قحط سالی میں مبتلا ہیں اور یہ لوگ تو بھول گئے یہاں پہ آ کے, تو دعا کرنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ جو 2 رقاصائیں رقص کرتی تھیں ان کو کچھ اشعار میں سکھائے انہوں نے کہ یہ جا کے ان کے سامنے یوں شعر پڑھو گی تو ان کو یاد آ جائے گا, جس میں انہوں نے قوم عاد کی بدحالی کا ذکر کیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے وہ بارشیں برسیں, وہاں پہ لوگ خوب کھائیں پئیں. جب انہوں نے یہ اشعار پڑھے ان کے سامنے جا کے تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہمارا مقصد کیا تھا وہاں پہ. تو پھر جو ان کا سربراہ تھا وہ گیا اور اس نے جا کے بیت المقدس میں دعا کی کہ ہمارے لیے بارش برسے. وہ کہتے ہیں اس ٹائم آسمان کے اوپر 3 بادل نمودار ہوئے تھے, 3 طرح کے, ایک سفید رنگ کا تھا, ایک سرخ رنگ کا تھا, اور ایک سیاہ رنگ کا تھا. اور آواز آئی ان کو کہیں سے کہ ان میں سے ایک بادل کا انتخاب کرو. تو انسان نارملی یہ سوچتا ہے کہ بلیک کلر کا جو بادل ہے اس میں بارش زیادہ ہے, تو اس نے بلیک کلر کے بادل کا, اس نے کہا کہ میں بلیک کلر سیاہ رنگ کا بادل چنوں گا اپنی قوم کے لیے کہ اس میں مجھے امید ہے کہ اس میں بارش زیادہ برسے گی. جب اس نے اس کا انتخاب کیا تو کہتے ہیں دوبارہ اس کا آواز آئی کہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی, نہ کوئی بڑا بچے گا نہ بچہ, تم نے اپنے لیے غلط انتخاب کیا. اور یہ تو انتخاب کیا, یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے انتخاب کی وجہ سے ہی وہ بادل برسا, یہ تو اللہ نے برسانا ہی برسانا تھا. لیکن اب یہاں پہ برسنے پہ یہ تو بلکہ ان کے اوپر ایک اور آفت آئی کہ چن بھی خود رہے ہو اس آفت کو. پڑی بھی ان کے اپنے اوپر کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی اور اپنی بربادی کا
انتظام بھی کر رہے ہیں. تو پھر طوفانی بارش سے ختم ہوئی تھی قوم یا کوئی اور طریقہ تھا؟ پھر جب وہ بادل گیا، اب بادل پہنچ گیا قوم عاد کے اوپر، تو جب ان کی ایک عورت کہتے ہیں قوم عاد کی ایسی تھی جس نے جب دور سے بادل کو آتے دیکھا تو اس کو کچھ نظر آیا، اس کے اندر آگ بھی نظر آئی، اس کو کچھ لوگ بھی نظر آئے جو اس آگ کو جلا رہے تھے. تو وہ بے ہوش ہو گئی دیکھ کے، لوگوں نے اس کو کسی طرح ہوش میں اس کو لائے ہوں گے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے اندر آگ دیکھی ہے، اس بادل کے اندر، یہ رحمت کا بادل نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جو بادل تھا نا دراصل وہ آندھی تھی، ان کے اوپر عذاب آندھی کا آیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو تو حکم دیا کہ آپ اپنے چند لوگ تھے صرف ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، باقی سارے کافر توحید پہ ہی نہیں آئے بڑے، اللہ کا ہی اقرار نہیں کیا، ساری زندگی بتوں کی پوجا میں ہی گزار دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اپنی دولت کے عیاشی میں گزار دی. اب جب بادل آیا اور ان کے اوپر پھر آندھی وہ چلی، اور کہتے ہیں ایسی آندھی چلی وہ کہ وہ ویسی آندھی دنیا میں آج تک قیامت تک پھر کسی پہ نہیں چلے گی. جس طرح طوفان نوح میں جو پانی آیا تھا پوری دنیا میں چھا گیا، ویسا طوفان قیامت تک اب نہیں آنے والا. کوئی ایسا آگے کے حالات اللہ کو پتہ ہیں، لیکن فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ ایسا کوئی طوفان دوبارہ بھی آئے گا. سیم یہی ان کا آندھی کا تھا. اس کے لیے قرآن میں الفاظ میں استعمال ریحن سرسرن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ ایسی تند و تیز آندھی تھی کہ یہ قوم عاد کو، کیونکہ یہ گھمنڈ میں تھے نا اپنی طاقت کے، تو یہ ان کو اٹھاتی تھی، کہتے ہیں ان کے لوگوں کو آسمان اور زمین کی بلندیوں تک درمیان میں ان کو کہیں لے کے جاتی تھی اور ان کو پھر واپس پٹکتی تھی ان پہاڑوں کے اوپر، اور ایسا پٹکتی تھی کہ ان کی گردنیں نکل جاتی تھیں، ٹوٹ جاتی تھیں، ہاتھ بازو ان کے ٹوٹ جاتے تھے اور صرف ان کے دھڑ بچتے تھے. اور سورہ الحاقہ میں ہے کہ یہ آندھی ان کے اوپر 7 راتیں 8 دن چلی. 7 راتیں 8 دن یہ آندھی چلی اور ان کا ایک ایک بچہ بڑا، ہر فرد اس قوم کا تباہ ہو گیا، سب کے سب مر گئے تھے اس آندھی سے. اور یہ آندھی ایسی تھی کہ یہ جہاں بھی غاروں میں جا کے چھپتے تھے کہتے ہیں وہیں سے ان کو پکڑ کے لاتی تھی. کوئی نہیں بچا چھپنے کی وجہ سے، اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ پہاڑوں میں چھپو، چاہے غاروں میں چھپو، چاہے زمین میں خندقیں کھود کے تو تم اس کے اندر جا کے چھپو. اور سورہ الحاقہ میں ہے کہ اگر آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح یہ کھجور کے ستونوں کی مانند الٹے پڑے تھے. کھجور کے ستونوں سے ان کو، یہ جو کھجور کے تنے تھے اس سے کہتے ہیں ان کو مشابہت ہی اسی لیے دی گئی. جب اس کی تفصیل میں جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ان کو مشابہت ہی اسی لیے دی گئی کہ کیونکہ وہاں پہ جب ان کو آندھی اوپر اٹھاتی تھی اور ان کے سر کٹ جاتے تھے، دھڑ باقی بچ جاتے تھے، ان کے بازو ٹوٹ جاتے تھے اور ان کے دھڑ ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے کھجور کے تنے، کیونکہ تنے کو دیکھے نا تو کوئی شاخ نہیں ہوتی اس کے اوپر، اور تنے سے مثال کھجور کے درخت سے مثال نہیں دی، کیونکہ اگر درخت سے مثال دیتے تو اوپر اس کی وہ جو اس کا امبریلا ہوتا ہے وہ رہتا ہے، نہیں، وہ کٹ کے صرف تنے کی مانند بچتے تھے. اور ایسی آندھی کہ جس نے ان کی ہر چیز کو ریزہ ریزہ کیا. ان کے سارے لوگ مر گئے، جو غاروں میں چھپے، جو کہیں جا کے چھپے، کوئی نہیں بچا. 7 دن 8 راتیں. اور ایک روایت بلکہ ملتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ آندھی اتنی چلی کہ جس نے، آپ سے نے فرمایا کہ جتنی ایک انگلی کی انگوٹھی، یہ سمجھ لیں ایک انگلی کی سوراخ جتنی، اتنی جگہ کھلی تھی جہاں سے اللہ نے ہوا بھیجی تھی. اور کہتے ہیں یہ ہوا ایسی ہے کہ اس سے فرشتے پہرا دیتے ہیں، اور اتنی جگہ سے اللہ نے صرف لیک کی اور ان کو یہ حال کر دیا. اب جو انسان جس طرح کا گھمنڈ کرتا ہے نا، عذاب بھی ویسا ہی آتا ہے. اب یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے نا، رب کی توحید پہ اقرار نہیں کرتے تھے اور گھمنڈ طاقت پہ کرتے تھے. اللہ نے اسی طاقت کو توڑ کے دکھایا کہ اب بتاؤ رب سے طاقتور زیادہ کون ہے. اب اپنے ان بتوں کو بلاؤ جن کی پوجا کرتے تھے. جس طاقتور ذات نے وہ طاقت عطا کی، اب اس کے سامنے تمہاری طاقت کیا چلے گی؟ اور مقابلے اللہ سے
اللہ نے دنیا میں اتنی سی چیز دے دی تو پھر مقابلے اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے, جو ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساری زندگی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توحید کی نعمت سے جدا نہ کرے. ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو مالا مال رکھے. بہت بڑی نعمت ہے یہ. ان پہ عذاب اسی وجہ سے آیا قوم عاد کے اوپر. اب قوم عاد جو تھی, اگر ہم اس